فائز اپنی ماں کے اکسانے پر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ حریم کو میں نے طلاق دے دینی ہے، اور حریم سے بھی کہہ چکا تھا کہ تم نے مدثر کے ساتھ جو ناجائز رشتہ رکھا ہوا ہے، کم سے کم اپنے ماں باپ کی عزت کا کچھ تو لحاظ کیا ہوتا۔ میں بہت جلد تمہیں طلاق دے دوں گا، اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ تم مدثر سے نکاح کر لو تاکہ اس ناجائز رشتے کو جائز نام دے سکو۔ حریم فائز کی بات سن کر شدید تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کس قدر یقین سے میرے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے، لیکن اب اس نے سوچ لیا ہے کہ اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا بیکار ہے، کیونکہ اگر فائز کو سچ میں مجھ سے محبت ہوتی تو اسے اپنی محبت پر اعتبار بھی ہوتا، یوں دوسروں کی لگائی آگ کی لپیٹ میں نہ خود آتا اور نہ مجھے جلاتا۔ لیکن فائز حریم کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بس اسٹینڈ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور سامنے سے مدثر کی گاڑی گزرتی ہے جس میں حریم اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو فائز کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ناصر نے بتایا اور جو کچھ میری ماں کہتی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ حریم سچ میں ایک بد کردار عورت ہے۔ مدثر کے ساتھ حریم کو بارہا دیکھ کر فائز کے اندر بدلے کی آگ جلتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اتنے آرام سے حریم کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے مجھے جو تکلیف دی ہے اسے بھی اس تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ اب دوسری طرف لائبہ کی جب سے وقاص سے ملاقات ہوئی ہے اور وقاص نے اسے بتایا ہے کہ وہ آج بھی لائبہ سے محبت کرتا ہے اور صرف اپنی ماں کے پریشر میں آ کر اس نے نکاح والے دن نکاح سے انکار کر دیا تھا، ورنہ وہ لائبہ کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول سکا، نہ ہی اپنے دل سے نکال سکا ہے، اور لائبہ سے کہتا ہے کہ میں آج بھی تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں اگر تم ہاں کر دو تو۔ لیکن لائبہ وقاص سے کہتی ہے کہ جب ہمارے پاس اتنی دھن دولت تھی تو تب تمہاری ماں نے انکار کر دیا میرے ساتھ شادی پر، حالانکہ ان کی جتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز تھیں میری ماں نے وہ سب ڈیمانڈز پوری کیں۔ اب جب کہ ہمارے حالات اس قدر کشیدہ ہیں تو کیا تمہاری والدہ اس رشتے کے لیے مان جائیں گی؟ وقاص لائبہ سے کہے گا کہ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، بس مجھے یہ بتا دو کہ کیا تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو۔ لائبہ کے دل میں بھی وقاص کے لیے محبت تو ہے اور وہ اس کی باتوں پر یقین بھی کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری والدہ رشتہ لے کر آنے کو تیار ہیں تو میں بھی اپنے گھر میں کوشش کروں گی کہ تمہارے بارے میں بات کر سکوں۔ اب جب لائبہ گھر جائے گی اور کھانے کی میز پر سبھی جمع ہوں گے تو باتوں باتوں میں پہلے تو حریم کا تذکرہ چھڑے گا، جس پر لائبہ کی ماں سخت غصے میں آ جائے گی اور کہے گی کہ حریم حریم حریم، میں تنگ آ چکی ہوں اس نام سے، جس پر لائبہ اپنی ماں سے کہے گی کہ جو بھی ہے حریم بھابھی کے ہمارے اوپر کچھ احسانات تو ضرور ہیں، سوچیں انہوں نے تب اپنے گھر میں ہمیں جگہ دی جب ہمارے اپنے بھی ہم سے منہ موڑ چکے تھے، تو جس کے ہمارے اوپر تھوڑے بہت بھی احسانات ہوں کم سے کم ان کو کبھی کبھی اچھے الفاظ میں یاد کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پھر سر جھکا کر کہے گی کہ مجھے تو وقاص بھی ابھی تک یاد ہے، اور کہکشاں بیگم تو وقاص کا نام سنتے ہی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑیں گی اور لائبہ سے کہیں گی کہ لائبہ خبردار، یہ دو نام آج کے بعد میں اپنے گھر میں نہ سنوں، ایک حریم اور دوسرا وقاص۔ اور ساتھ بیٹھا فائز بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملا کر لائبہ سے کہے گا کہ ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کے بعد ان دونوں لوگوں کا نام ہمارے گھر میں نہیں لیا جائے گا۔ وقاص کا نام تو لائبہ نے دراصل لیا ہی اس لیے تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا ری ایکشن دیکھ سکے کہ اگر وقاص پھر سے میرا ہاتھ مانگنے آتا ہے تو کیا میرے گھر والوں کے دل میں تھوڑی سی بھی لچک ہے اس کا نام سن کر۔ لیکن اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر وقاص رشتہ لے کر میرے گھر میں آئے گا تو یہاں سے صاف انکار سننے کو ملے گا۔ اب اتفاق سے جب وقاص کی کال آتی ہے تو وہ لائبہ سے کہتا ہے کہ لائبہ، میں نے اپنی ماما سے کہا کہ میں آج بھی لائبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماما نے صاف انکار کر دیا ہے، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر میری زندگی میں لائبہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ لائبہ کہتی ہے کہ وقاص، اگر آپ میرے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے کورٹ میرج کرنے کو تیار ہوں،
آپ مجھے بس بتا دیں کہ کب اور کہاں آنا ہے۔ اب لائبہ کو تو نہیں پتہ کہ کہکشاں بیگم پیچھے کھڑی ساری باتیں سن چکی ہیں، اور کورٹ میرج کا سن کر تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھتی ہیں اور زناٹے دار تھپڑ لائبہ کے منہ پر رسید کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کورٹ میرج کا سوچتے ہوئے بھی کبھی اپنے بھائی اور باپ کی عزت کا سوچا؟ کیا بنے گا ان کا؟ دنیا تھو تھو کرے گی ہم پر اگر تم اس طرح سے گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہو، وہ بھی اس وقاص کے لیے جو عین نکاح کے موقع پر تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ تم اپنے گھر والوں کو ذلیل کرو گی۔ لائبہ بھی اب چپ نہیں رہتی۔ وہ اپنی ماں کا اصل چہرہ تو دیکھ چکی ہے، اس لیے اس کے دل سے اپنی ماں کی عزت بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کو آئینہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں، آپ کو بھائی کی جتنی فکر ہے نا، وہ بھی میں دیکھ چکی ہوں۔ اگر آپ کو فائز بھائی کی خوشی کا، ان کے دل کا اتنا ہی خیال ہوتا تو آپ اس کے اور حریم کے رشتے میں یوں آگ نہ لگاتیں۔ میں نے آپ سے بارہا کہا کہ حریم بھابھی سے معافی مانگ لیں تاکہ فائز بھائی کی خوشیاں واپس آ جائیں، لیکن آپ اپنی ضد پر اڑی رہیں۔ اس لیے میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں، میں نے جو سوچ لیا ہے میں وہ کر کے رہوں گی، اور میں نے وقاص کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہکشاں بیگم تو خود کو بہت ہیلپ لیس فیل کریں گی۔ ایک بیٹا ریان پہلے ہی ہاتھوں سے نکل گیا تھا، لائبہ بھی ہاتھوں سے نکل گئی، اب پیچھے صرف فائز بچا ہے، اور جس دن فائز کو اپنی ماں کی حقیقت پتہ چلے گی، اس دن فائز بھی اسی طرح سے بدتمیزی کر کے اس کی ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا، جو کہ کہکشاں بیگم سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن وہ اتنی ڈھیٹ خاتون ہیں کہ اس سب کے باوجود بھی وہ حریم سے معافی مانگنے کو یا اسے اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ اب حریم کے فادر تو سوچ چکے ہیں کہ مجھے خود فائز سے بات کرنی چاہیے کہ وہ میری بیٹی کو ڈائیورس دے دے تاکہ میں فائز کی شادی مدثر سے کر سکوں، کیونکہ مدثر انہیں اپنی بیٹی کے لیے بہت معقول رشتہ لگا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مدثر کی ماں بھی حریم کو پسند کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف فائز اگرچہ پہلے حریم سے محبت کرتا تھا، لیکن چونکہ فائز کی ماں حریم سے شدید نفرت کرتی تھی، اسی وجہ سے حریم اس گھر میں بس ہی نہیں سکی۔ اب جب وہ فائز کو بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو فائز تو ہتھے سے ہی اکھڑ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی ایک قاتل ہے، اس نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، اب نہ میں جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت آرام سے جینے دوں گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ فائز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، حریم پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے، حریم کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں بہت آرام سے آزاد کر دوں گا، پہلے تمہیں اپنے ایک ایک گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ وہ سب دھوکے جو تم مجھے دیتی رہی ہو، پہلے میں ان کا حساب لوں گا، اس کے بعد ہی تمہیں آزاد کروں گا۔ حریم تو بس یہ سنتی ہے اور اپنے روم میں جا کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے کہ اس انسان کے دل میں کس قدر بدگمانی ہے میرے لیے۔ میرے خدا، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کا۔ اور دوسری طرف ناصر جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے آپریشن کے لیے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کٹھن وقت میں بھی حسنہ میرے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی اس نے مجھے کال کر کے حال چال پوچھا، تو وہ خود ہی حسنہ کو کال ملا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا آج میجر آپریشن ہے، ایسے وقت میں مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ حسنہ تو پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے تمہارے جیسا مکروہ اور درندہ صفت انسان میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ مسٹر ناصر، میں تمہارا موبائل اور لیپ ٹاپ سب چیک کر چکی ہوں اور اس میں تمہارے سارے کالے دھندوں کی فہرست بھی دیکھ چکی ہوں۔ مجھے تو آج اپنے وجود سے ہی گھن آ رہی ہے کہ میں نے تمہارے جیسے غلیظ انسان کے ساتھ اتنے دن گزارے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تم یہی سب کچھ ڈیزرو کرتے ہو، اور یہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ ناصر تو جب حسنہ کی یہ سب باتیں سنتا ہے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، اور اسے بھی احساس تو ہو جاتا ہے کہ یہ سب سچ میں میرے گناہوں کی سزا ہے اور حریم کی بد دعاؤں کی سزا ہے، اور وہ جو جھوٹا قرآن میں نے اٹھایا تھا اس کی سزا مجھے اسی صورت میں مل رہی ہے، اور پتہ نہیں ابھی مجھے کتنے عذاب ملنے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ حسنہ کے کہنے میں آ کر ناصر آخر کار فائز کو جا کر ساری سچائی بتا دے اور اس کی ماں کا بھی اصل چہرہ اس کے سامنے رکھ دے کہ ٹھیک ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں اپنا بدلہ بھی حریم سے لینا چاہتا تھا، لیکن اس گناہ میں تمہاری ماں بھی برابر کی شریک ہے اور وہ مجھے اس کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ میں پیسے بھی دیتی رہی ہے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حسنہ ہی فائز کو جا کر وہ سارے ثبوت دکھا دے جو اس نے ناصر کے لیپ ٹاپ میں دیکھے ہیں اور اسے بتا دے کہ تمہاری ماں اور ناصر مل کر کس قدر غلیظ گیم کھیلتے رہے ہیں، کیونکہ تمہاری ماں تمہاری زندگی میں حریم کو رہنے دینا نہیں چاہتی تھی، تو اس شریف اور پاک دامن لڑکی کے دامن کو داغدار کر دیا اس گھٹیا انسان ناصر اور تمہاری ماں نے مل کر۔ اس کے بعد فائز نہ تو خود کو معاف کر سکے گا اور نہ ہی اپنی ماں کو، اور کس منہ سے وہ حریم سے معافی مانگنے جائے گا کہ حریم کے لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بھی فائز نے اسے اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا، حالانکہ جب اس نے حریم کا ہاتھ تھاما تھا تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن یہ فائز ہی ہے جس کی وجہ سے حریم بیچاری کی زندگی اس قدر مشکل ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد فائز یقیناً حریم کے پاس معافی مانگنے تو جائے گا، لیکن کیا حریم اسے معاف کر کے اپنا لے گی، یا معاف تو کر دے گی لیکن کہے گی کہ مسٹر فائز، آپ کے لیے میری زندگی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔